السلام علیکم ناظرین، آج ہم بولتا میگزین کے تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیماریاں جو ہیں یہ ہم پہ کہاں سے مسلط ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید بیماری جو ہے وہ کہیں باہر سے ہم پہ آتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی صحت کا، اپنے بدن کا، اپنی اناٹمی اور اپنی فزیالوجی کا اور پیتھولوجی جو آنے والی رپورٹس ہیں، اگر ہم ان کا کبھی گہرا مطالعہ کریں، اس پہ غور و خوض کریں، تو ہمیں الحمدللہ ہمارے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے ہمارے کہ آپ دیکھ لیں شوگر ہے، اس کی ایک مخصوص مقدار جو کہ ضروری ہے جسم میں، اگر اس میں کمی آ جائے تو بیماری ہے، اگر زیادتی ہو جائے تو بیماری ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہی وہ اجزاء جو ہماری بیماری کا باعث بنتے ہیں ان کا توازن ضروری ہے۔ کولیسٹرول کو لے لیں، اس کی خاص مقدار ہمارے جسم کی صحت مندی کے لیے ضروری ہے۔ جب کبھی بھی وہ 180 سے 200 220 تک جاتا ہے تو اس سے جڑے تمام امراض وہ آپ پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کبھی کولیسٹرول اپنی مطلوبہ مقدار سے کم ہو جائے تو بھی جسمانی مسائل کا سامنا۔ اسی طرح آپ یورک ایسڈ کو لے لیں، یورک ایسڈ بھی جب تک ہمارے جسم میں اس کا توازن قائم رہتا ہے ہم تندرست رہتے ہیں، ہمارے جوڑ بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، ہمارے تمام اعصاب بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ اور جو ہی یورک ایسڈ کی مقدار مطلوبہ جو اس کی ریشو ہے اس سے بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں لاتعداد بیماریاں، کبھی آپ کے گٹھنوں میں درد آ گیا، کبھی کمر میں درد آ گیا، کبھی شٹے کا پین شروع ہو گیا، کبھی جوڑوں میں درد آ گیا۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ تندرستی توازن کا نام ہے۔ اسی لیے تو ماہر غذائیات یہ ہمیشہ گزارش کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ بھائی متوازن غذا کھائیں، اپنی غذا میں توازن رکھیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جب ہم زیادہ چکنائیاں استعمال کریں گے تو لامحالہ ہمارا جسم جو ہے اس میں چکنائیاں جمع کرنے کا زیادہ رجحان پیدا ہوگا، اور ان بڑھتی ہوئی چکنائیوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کولیسٹرول سامنے آئے گا، اس کی زیادتی ہو جائے گی۔ کولیسٹرول سے جڑے مسائل جو ہیں، دل کے امراض ہیں، اسی طرح عضلات کے امراض ہیں، دماغی امراض ہیں، جیسے کہ خدا نخواستہ برین ہیمریج، فالج وغیرہ، وہ ہم پہ حملہ ہو جائیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم پروٹین والی زیادہ چیزیں استعمال کریں گے جن میں معدنیات زیادہ ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ جسم میں یورک ایسڈ اور تیزابیت بڑھ جائے گی۔ اور جب ہم ضرورت سے زیادہ بار بار اور خاص کر پروسیس مٹھائیاں جو ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں گے، ہمارا پینکریاس متاثر ہو جائے گا، جسم کے اندر انسولین کا بڑھنے کا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ جسم میں جو ضروری انسولین کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، اور نتیجے کے طور پر ہم ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہت ہی پیارے ساتھیوں، ہماری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، خاص کر غذا کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے۔ وہ ہے نا جی، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ میانہ رو کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ تنگ دستی صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی، یہ تنگ دستی صرف عزت و شہرت کی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، سب سے بڑی تنگ دستی تو صحت کی ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ تنگ دستی بھی ہو اگر غالب، تنگ دستی بھی ہو، تنگ دستی بھی اگر ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ تندرستی ہے، اور اسی کی تنگ دستی سب سے بڑی خطرناک ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کی تنگ دستی سے بچنا ہے، جسمانی تنگ دستی سے بھی بچنا ہے، صحت کی تنگ دستی سے بھی بچنا ہے۔ اور جب ہمارے صحت کے معاملات میں توازن آ جائے گا تو الحمدللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم عافیت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں گے۔
اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے۔ کس حد تک؟ ما لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ انسان کی جو سعی ہے وہ کامیابیوں میں بھی اتنا ہی کردار ادا کرتی ہے جتنا ہماری تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ہم نے اپنی خوراک میں توازن پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے کسی بھی خیر خواہ، بہترین معالج اور غذا کے ماہر جو نیچروپیتھ ہیں ان سے ہم نے مل کے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے جسم کو کتنی روزانہ چکنائی چاہیے جو کہ اضافی جسم میں سٹور نہ ہو، ہمیں کتنا میٹھا درکار ہے، ہمیں کتنے مسالہ جات ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اپنی کیلوریز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے جسمانی ضروریات میں جو ہماری مطلوبہ مقداریں ہیں ایلیمنٹس کی، جب ہم ان کو اپنے زندگی کا ٹارگٹ بنا لیں گے اور ان کی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے شب و روز کوشاں رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہم بیماریوں کی لپیٹ سے بچے رہیں گے، ہم بیماریوں کی پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم ٹوٹکے بازی کو چھوڑ کر، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر، یہ جو ہمارے ہاں جیسے ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں جب ہم کسی ایک چیز سے کسی ایک کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ فرض سمجھ لیتا ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ ہر بندے کی جو ہے نا جی بیماری کی شفا یا بیماری سے خلاصی وہ اسی میں شامل ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ماحول، اپنی جسمانی ضرورت اور اپنے طبعی رجحان، فطری میلانات، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھا لیا جائے تو گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، کچھ لوگ پالک نہیں کھاتے کہ جو گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ٹماٹر ہر بندے کے گردے میں پتھری پیدا کرے گا یا پالک ہر بندے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف ایسے لوگ جن کے جسم میں آلریڈی پتھری کی پیدائش کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، انہی لوگوں کو ان میں چونکہ پروٹین وغیرہ پروٹینی مادے زیادہ ہوتے ہیں، منرل زیادہ ہوتے ہیں، تو انہی لوگوں کو یہ زیادہ خراب کریں گے۔ لیکن ایک تندرست آدمی جس میں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ ٹماٹر کھائے، وہ پالک کھائے، وہ کچھ بھی کھائے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، اب وہ ہلکا سا بھی میٹھا لیتے ہیں تو ان کی شوگر تیز ہو جاتی ہے، لیکن جو تندرست آدمی ہے اس کے لیے چینی کچھ بھی نہیں کہتی، اسے مٹھاس کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے اپنے مزاج کو سیٹ کرنا ہے، اپنے مزاج میں توازن پیدا کرنا ہے، اپنے خور و نوش کی عادات میں توازن پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے طرز رہائش میں، جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہم نے اس میں توازن پیدا کرنا ہے۔ تو ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں یہ توازن ہی جہاں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں کامیابی کی بنیادی کنجی ہے۔ انشاءاللہ تندرستی کو برقرار رکھنے میں، اگر تندرستی کھو گئی ہے تو اسے بحال کرنے میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین معاون اور ممد ثابت ہو سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ انہی باتوں پہ اختتام، کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔